السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو نہایت اہم ہے، موضوعاتی ہے۔ اس کی جو معلومات ہیں وہ نہایت ضروری معلومات ہیں۔ بہت سی میں نے معلوماتی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن یہ جو ابھی میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں، جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی معلومات کے لیے مجھے نہایت محنت کرنی پڑی۔ بہت زیادہ محنت کے بعد، معلومات اکٹھی کرنے کے بعد تب جا کے میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ معلوماتی ویڈیو ہونے کے علاوہ یہ ویڈیو ہمیں سائنس اور مذہب کے درمیان تعلق کا بھی پتہ دے گی۔ ابھی جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا جو موضوع ہے، اس کے لیے موجودہ یا مطلوبہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے میں نے ایک ٹائم تک انتظار کیا اور مخصوص طریقے سے سرچنگ وغیرہ کر کے معلومات اکٹھی کر کے پھر یہ ویڈیو شوٹ کی۔ مکمل معلومات ہونے تک میں نے اس ویڈیو کو شوٹ نہیں کیا، حالانکہ یہ نہایت اہم موضوع ہے، لیکن اس کے لیے مکمل معلومات کا ہونا نہایت ضروری تھا۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ دوستو، اس ویڈیو کا موضوع ہے ہیومن ایوولوشن، یعنی کہ انسانی ارتقاء۔ انسانی ارتقاء کے بارے میں ابھی ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی معلومات، اس کے سورسز، اس کے مندرجات انتہائی اہمیت کے حامل اور ضروری چیزیں ہیں۔ وہ اس لیے دوستو کیونکہ تھیوری آف ریزولوشن یا تھیوری آف ہیومن ایوولوشن ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں مذہب اور سائنس سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو پڑھنے یا سمجھنے کے لیے ہماری جو سوچ ہے وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ مطلب ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تھیوری آف ہیومن ایوولوشن یا تھیوری آف ایوولوشن کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ مذہب سے دور کرتی ہے، جبکہ دوسرا جو گروہ ہے ہمارا، وہ یہ سمجھتا ہے، انسانوں کا دوسرا گروہ، کہ یہ جو سائنس ہے وہ خود مذہب ہے، یعنی کہ وہ اس میں بہت آگے تک چلے گئے ہیں، اور جو مذہب والے ہیں وہ اس سے اتنی جان چھڑاتے ہیں کہ وہ اس علم سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ویڈیو نہایت ضروری ہے، آپ دیکھیں، سمجھیں، سوچیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ تھیوری آف ایوولوشن پڑھنی بھی ضروری ہے، تاکہ ہم علم وہ حاصل کر سکیں، وہ چیز حاصل کر سکیں جو ضروری ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، ہماری سوچ کے لیے۔ چلیں اب باقاعدہ اس کا آغاز کرتا ہوں میں۔ آغاز میں آپ کو میں ایک واقعہ جو ہے نا، اس کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ہم آغاز جو ہے وہ ایک واقعے سے کرتے ہیں۔
دوستو آج سے چند سو سال پیچھے چلے جائیں، تاریخ میں چلے جائیں، چند سو سال پہلے چلے جائیں تو چند سو سال قبل ہمارے یہاں سر آئزک نیوٹن ایک فزکس دان تھے، ایک سائنس دان تھے، پائے جاتے تھے۔ آئزک نیوٹن کائنات کو بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کرنے والے سائنسدان تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہماری کائنات ہے یہ سٹیٹک ہے، یعنی کہ رکی ہوئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ سے کہوں، ان کے مطابق ہماری کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ کائنات بنی بنائی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، سٹیٹک ہے۔ اور یہ ازل سے، مطلب دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ازل سے ہے، اور یہ کائنات رہے گی کب تک، اس کا اختتام ہے ہی نہیں، بقول سر آئزک نیوٹن۔ جبکہ ان کے بعد آنے والے سائنسدانوں نے بھی اسی تھیوری کو، سر آئزک نیوٹن کی تھیوری کو ہی کار فرما رکھا۔ وہ بھی یہ کہتے تھے یا یہ مانتے تھے کہ ہماری کائنات جو ہے، یہ یونیورس جو ہے وہ سٹیٹک ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ پہلے سے یہ بنی بنائی ہے، مطلب یہ شروعات سے ہی بنی ہوئی ہے اور اس کا کوئی اختتام ہے ہی نہیں۔ اس کے چند سو سال بعد، ان کے چند سو سال بعد ایک اور سائنسدان آئے جن کو ہم بڑا مشہور سائنسدان، اور بلکہ ہر بچہ بندہ اسے جانتا ہے۔ ان کا نام تھا سر آئنسٹائن۔ نیوٹن یہ سمجھتے تھے کہ کائنات جو ہے وہ سٹیٹک ہے، اور آئنسٹائن جب آئے تو انہوں نے اپنی ریاضی کے ذریعے، ریاضی کی مساواتوں سے ایک تھیوری پیش کی، تھیوری آف سوشیو ریلیٹیوٹی۔ تھیوری آف سوشیو ریلیٹیوٹی ایک ایسی تھیوری تھی جو آئزک نیوٹن نے 1905 میں پیش کی تھی۔ جب یہ تھیوری 1905 میں آئزک نیوٹن نے پیش کی تو اس نے یہ سوچا کہ اگر اس میں گریوٹی کو بھی لے کر آ جاؤں، گریوٹی کو بھی شامل کر لوں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، زیادہ اچھا رہے گا۔ اس ٹائم انہوں نے سوچا، اس ٹائم تھیوری آف سوشیو ریلیٹیوٹی آ چکی تھی۔ 1905 کے اواخر میں ہی انہوں نے اپنی اس نئی تھیوری پر کام کرنا شروع کر دیا۔ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی میں مجھے گریوٹی کو بھی شامل کرنا چاہیے، تو اس گریوٹی کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی تھیوری پر کام کرنا شروع کر دیا، اور یہ 1905 کے آخر میں ہی کام یہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے اس پر مکمل کام کرنا شروع کر دیا، تو اس تھیوری کا نام انہوں نے رکھا جنرل ریلیٹیوٹی تھیوری۔ مطلب یہ 1905 کے اواخر میں ہی انہوں نے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب آئنسٹائن نے جب فیلڈ مساواتیں لکھیں، فیلڈ مساواتیں مطلب ریاضی کی جو مساواتیں جب انہوں نے لکھی جنرل ریلیٹیوٹی کی، تو جب انہوں نے مساواتیں لکھی نا ریاضی کی، تو اس میں بار بار یہ بتایا کہ ہماری کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے، بار بار جو ہے وہ مساواتوں میں یہ بتایا کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے، سٹیٹک نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے، بار بار پھیلی جا رہی ہے۔
مطلب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے. لیکن آئنسٹائن خود کیا سمجھتے تھے؟ وہ یہ تھا کہ ہماری کائنات اسٹیٹک ہے، رکی ہوئی ہے. مطلب یہاں پر تضاد آ گیا. جو ان کی تھیوری سائنس جس کے پیچھے بیک پہ انہوں نے ریاضی کی مساواتیں رکھی تھیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے، جبکہ خود جو سائنسدان ہے، مطلب سائنس کہہ رہی کائنات پھیل رہی ہے، اور جو سائنسدان اس پر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، سائنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی اپنی جو تھیوری ہے وہ اس کے الٹ ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، کئی دفعہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا کہ سائنس ایک چیز کہتی تھی، سائنسدان دوسری چیز سمجھ رہا ہوتا تھا. تو آئنسٹائن یہ سمجھ رہے تھے کہ کائنات اسٹیٹک ہے، اور سائنس کہہ رہی تھی کہ کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے. یہ بہت ہی اہم فرق ہے، میں آپ کو یہی فرق سمجھانا چاہتا ہوں. بہت اہم فرق ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایکچولی یہ وہی فرق ہے. اب آئنسٹائن نے کیا کیا؟ اس نے اس فیکٹر کو ہی کاٹ دیا، ان چیزوں کو ہی کاٹ دیا جو یہ بتاتی تھیں، جو اپنی فیلڈ ایکٹیویشن سے، کہ کائنات پھیل رہی ہے. ان چیزوں کو ہی اس نے نکال باہر کیا. یعنی کہ اپنی جو تھیوری تھی اس میں سے کوسمولوجیکل کانسٹنٹ کو غائب کر دیا. کوسمولوجیکل کانسٹنٹ سے ہی یہ پتہ چل رہا تھا کہ کائنات جو ہے وہ بتدریج پھیل رہی ہے، اور خود وہ سمجھتے تھے کہ کائنات اسٹیٹک ہے، اس لیے انہوں نے کوسمولوجیکل کانسٹنٹ کو اس میں سے اسکپ کر دیا، نکال باہر کیا. تو اس سے پھر دوبارہ ہماری کائنات جو ہے وہ اسٹیٹک ہو گئی. مطلب ان کی مساواتیں ان چیزوں کو کا اظہار کر رہی تھیں کہ کائنات اسٹیٹک نہیں ہے، کائنات پھیل رہی ہے. لیکن خود سائنسدان یہ سمجھتا تھا کہ کائنات اسٹیٹک ہے، اس لیے اس نے کیا کیا؟ آئنسٹائن نے اس میں سے کوسمولوجیکل کانسٹنٹ کو نکال دیا، جس سے ہماری کائنات جو ہے وہ دوبارہ اسٹیٹک بن گئی، دوبارہ سے ہی اسی تھیوری پہ آ گئی. لیکن 20 سال کے بعد، آئنسٹائن کے مرنے کے 20 سال کے بعد فوراً ہی ایک اور نئے اسٹرونومر آئے. ان کا نام تھا ایڈورڈ ہبل. نام آپ نے سنا ہوگا. ایڈورڈ ہبل آئنسٹائن کے 20 سال کے بعد آئے. تو انہوں نے 1930 میں ہبل ٹیلیسکوپ بنا لی. 1930 میں اسی ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کائنات آہستہ آہستہ پھر پھیل رہی ہے. اب تک سائنسدان یہ سمجھتے آئے تھے کہ کائنات سٹیٹک ہے، اور اب وہ سائنسدان یہ سمجھ رہے ہیں، ان میں تضاد باقی آ گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں ہبل صاحب کی کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے. ساتھ ہی ہبل نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کائنات کا کوئی آغاز نہیں ہے، یا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ہبل نے جب آ کر آئنسٹائن کو یہ دکھایا کہ کائنات بڑھ رہی ہے، تب آئنسٹائن نے اپنا سر پکڑ لیا. ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ ان سے ہبل سے پہلے جو غلطی ہوئی ہے وہ کتنی بڑی غلطی ہے. یعنی کہ مساوات میں کوسمو لوجیکل کانسٹنٹ انہوں نے نکال دیا تھا. مطلب پہلے ان کے جو لوجک تھے، ان کی جو مساواتیں تھیں، ان میں سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن ان کا اپنا نظریہ تھا کہ کائنات جو ہے وہ سٹیٹک ہے. پھر آئے ہبل، انہوں نے 1930 میں اپنے تھیوری سے، اپنی 1930 میں ہبل ٹیلیسکوپ سے ہمیں یہ بتا دیا کہ کائنات جو ہے وہ سٹیٹک نہیں ہے،
وہ پھیل رہی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی آغاز نہ ہوا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی اختتام نہ ہو۔ تب آئنسٹائن کو اس چیز کا ریئلائز ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ واقعی ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر کائنات بڑھ رہی ہے تو ہبل نے اس وقت بتایا تھا کہ تقریباً 14 ارب سال بہت کائنات کا وجود تھا، مطلب 14 ارب سال پہلے کائنات کا وجود تھا، یعنی کائنات بنی 14 ارب سال پہلے تھی، 4.6 بلین ایئرز اگو۔ اور کائنات بننے میں اور آہستہ آہستہ پھیلنے میں آج تمام سائنسدان متفق ہیں، مطلب کہ جو ہبل نے بتایا تھا اس پر آج تمام سائنسدان جو ہیں وہ متفق ہیں۔ اس کے بعد آنے والے سائنسدانوں نے پھر پتہ لگایا کہ کن عوامل کی وجہ سے کائنات بنی، یعنی کہ کائنات بننے کی وجہ کیا تھی، اور اس کے بڑھنے کی وجہ بھی ڈھونڈ لی۔ کائنات بنی کیوں تھی اور یہ پھیل کیوں رہی ہے، اس کی وجہ آنے والے سائنسدانوں نے ڈھونڈ لی۔ اب یہاں ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ سائنس نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے آپ کو بہتر بنایا۔ پہلے خود غلطی پہ تھی، بعد میں بہتر بنی۔ آئنسٹائن اور ہبل نے بتایا کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، یعنی کہ اس سے پہلے نیوٹن صاحب اور اس کے جو دوسرے ہمارے سائنسدان تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کائنات سٹیٹک ہے، لیکن آئنسٹائن اور ہبل نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کائنات سٹیٹک نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، یہ بنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ زمین کی مقناطیسی فیلڈ جو ہے وہ 3.2 بلین سال پہلے مارز وجود میں آئی۔ زمین کا اپنا جو مقناطیسی چکر ہے، جو میگنیٹک فیلڈ ہے، وہ تقریباً 3.2 ارب سال پہلے بنا ہے۔ یہ ہم آج سے چند سال پہلے ہم سمجھتے آئے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ زمین کی جو مقناطیسیت ہے، مقناطیسی فیلڈ جو ہے وہ 3.2 ارب سال پہلے مارز وجود میں، زمین 4.6 ارب سال پہلے، بلین سال پہلے بنی ہے، لیکن اس کی مقناطیسی فیلڈ 3.2 بلین سال پہلے بنی ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا تھا ہمیں؟ کیونکہ ہم نے زمین پر موجود راکس کا مطالعہ کیا، اس کے جو کرسٹلز تھے، جو ہمیں کرسٹلز ملے تھے، ان پر تحقیق کی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو راکس ہیں جو ہمیں زمین میں ملی ہیں، یہ اور وہ کرسٹلز جو ہمیں زمین پر سے ملے ہیں وہ، اور جو زمین کی سب سے پرانی تہ ہے وہ، یہ تینوں آپس میں کیا ہیں؟ الائن ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری زمین کی عمر کیا ہے، یعنی کہ زمین کی عمر کا اندازہ ان سے ہم نے لگایا۔ تو اس سے یہ سائنس مانتی ہے کہ اس وقت زمین کی مقناطیسی فیلڈ جو ہے وہ بن چکی تھی۔ تو سائنس نے یہاں پر بھی جمپ لیا فوراً، اور آگے سیدھا 3.2 بلین سال سے سیدھا 4.2 بلین سال تک چلے گئے، یعنی کہ ان کو جو راکس ملی تھیں وہ 4.2 بلین سال پرانی تھیں، تو وہ چونکہ الائن تھیں تو انہوں نے کہا جی یہ میگنیٹک فیلڈ 4.2 بلین سال پہلے بنی ہے۔ یہاں سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد بتایا
کہ کم از کم، یہاں پر میں آپ کو لفظ کم از کم کیوں بڑا کر کے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ سب سے اہم ہے کہ کم از کم 4.2 بلین سال پہلے زمین کی مقناطیسی فیلڈ بن چکی تھی، مرز وجود میں آ چکی تھی. یعنی یہاں بھی سائنسدان نے اپنے آپ کو اور سائنس نے اپنے آپ کو بدلا، بہتر کیا. 3.2 بلین سال سے سیدھا 4.2 بلین سال پہ آ گیا. اب اس کے بعد ایک اور ٹیم آئی، جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے، اس کے بعد ایک اور ٹیم آئی. اس نے کیا کیا، وہ MIT یونیورسٹی کی تھی. اس نے یہ کیا، اس نے ان کی جو تحقیق، جو پہلے تحقیق ہو چکی تھی 4.2 بلین سال والی، ان کو دوبارہ اس پر تحقیق کی، اس کو دوبارہ پرکھا. اس پر انہوں نے کہا، یعنی کہ اس پر دوبارہ پھر انہوں نے ایک جو ہے اپنی تھیوری پیش کی، اپنے دوبارہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو زمین کی مقناطیسی فیلڈ ہے وہ 4.2 ارب سال پہلے نہیں بنی، وہ 3.5 ارب سال پہلے بنی. یہاں پھر سائنس نے ٹویسٹ لیا اور واپس بیک ہٹی. مطلب سائنس نے اپنے آپ کو کانسٹنٹ نہیں کیا، وہ آگے بھی جا رہے تھے اور پیچھے بھی آ رہے تھے. 3.5 ارب سال پہلے بنی، یعنی سائنس اور سائنسدان 1 ارب سال کے گیپ میں ابھی بھی گھوم رہے ہیں. سائنس کہتی ہے جی 3.5 ارب سال پہلے بنی، اور جو پہلے والے سائنسدان تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہ 4.2 ارب سال پہلے بنی. تو سائنس نے اپنے آپ کو یہاں پر بھی بدلا، بہتر بنایا. آج سے چند سال پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ چاند پر پانی نہیں ہے. مطلب آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہم یہ واقعی سمجھ رہے تھے کہ چاند پر پانی نہیں ہے، چاند پر پانی ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہوگا. حالانکہ ہم 1960 کی دہائی میں چاند پر جا چکے ہیں. چاند پر ہم نے اپولو مشن بھیجا تھا، انہوں نے وہاں سے راکس بھی اکٹھی کی، وہاں کی فول بھی اکٹھی کی، فوائل مٹی کے ذرات لیے، اور ان کے جو ہے ہم نے ایکسپیریمنٹس بھی کیے، تجربات بھی کیے، ان پر تحقیقات بھی کی گئیں. تو یہ پھر بھی جانا جاتا رہا کہ چاند پر پانی نہیں ہے. لیکن چند سال پہلے ہی ناسا نے کہا کہ چاند پر تو پانی ہے. یعنی ہماری وہ ساری ریسرچ جو 1960 سے چل رہی تھی اب تک، اس ساری پر ناسا نے ایک ہی جھٹکے میں پانی پھیر دیا کہ وہ ساری غلط ہے، چاند پر پانی ہے. چاند کے ان علاقوں میں جو سائے میں رہتے ہیں، جو ٹھنڈے ہیں، وہاں آج بھی پانی موجود ہے. تو جو آج تک ہم نے سمجھا اس کو ایک دم سے ناسا نے بدل کر رکھ دیا کہ نہ رکھ دیا. مطلب ہم یہ سمجھتے تھے کہ چاند پر پانی نہیں ہے، ناسا نے ایک ہی منٹ میں بتا دیا کہ چاند پر پانی موجود ہے. اس کے جو سائے میں رہتے ہیں نا علاقے جن پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی، وہاں پر پانی موجود ہے. وہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر پانی موجود ہے. چلے میں آپ کو ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں. جب کوانٹم مکینکس کی شروعات ہوئی، کوانٹم مکینکس کی تھیوری جو ہے وہ آگے پیش ہونا شروع ہو گئی، تب بہت سارے سائنسدان جو یہ سمجھتے تھے کہ جو ایٹم جو ہیں اس کی ساخت بھی کس کی طرح ہے، نظام شمسی کی ساخت کی طرح ہے.
نظام شمسی کی طرح ہے۔ تو بہت سارے سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ ایٹم کی ساخت نظام شمسی کی طرح ہے۔ الیکٹرونز جو ہیں وہ بالز کی صورت میں سولڈ ہیں، سخت ہیں، لیکن پھر دوبارہ آئنسٹائن وہ یہ سمجھتا تھا، وہ مختلف انداز میں ان سے سوچتا تھا، وہ اپنی سوچ کا زاویہ مختلف رکھتا تھا، وہ اس سے مختلف سوچتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ نظام شمسی کی طرح نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بوہر یا ردرفورڈ کی جو اٹامک تھیوری ہے وہ یہ نہیں بتا رہا کہ وہ غلطی پر تھی، وہ غلط نہیں تھی۔ بوہر کی اٹامک تھیوری اور ردرفورڈ کی اٹامک تھیوری جو ہے وہ 9ویں کلاس کی فزکس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ردرفورڈ اور بوہر کی اٹامک تھیوری کو ریاضی کے ساتھ بیک کیا گیا تھا۔ جو ریاضی کے ساتھ بیک کی گئی تھیں، آئنسٹائن ان میں ریاضیاتی یا موضوعاتی غلطیاں نہیں نکال رہے تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ مساوات غلط لکھی، آپ نے یہ ریاضی کا فارمولا غلط لکھا، یا آپ نے یہ تھیوری کو جو حسابی سسٹم ہے اس میں غلط کیا ہے، اس میں کوئی غلطیاں کی، اس میں یا کوئی فالٹ ہے۔ وہ ایسا نہیں کچھ بھی کہہ رہے تھے، یا یہ کہ آپ کا طریقہ کار ہی غلط ہے، آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے اس تجربے کا وہ بھی غلط ہے۔ آئنسٹائن نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا جو ہے وہ یہ ڈائسز ہی پلے نہیں کرتا۔ مطلب وہ اس کے دوسرے مضمرات بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ خدا ایسے ڈائسز پلیس نہیں کرتا، اور اگر میں کوانٹم مکینکس کو دیکھتا ہوں تو وہاں کوانٹم اینگل بھی آ جاتا ہے۔ یہ آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ اگر میں کوانٹم مکینکس کو دیکھوں تو وہاں پر کوانٹم اینگل بھی آئے گا۔ جو قائم نہیں رہتا یا وہ اپنی ایگزسٹنس نہیں رکھتا، اس کے لیے اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جسے ہم سپوکی لفظ استعمال کیا تھا، کہ یہ جو ہے یہ ایک سپوکی تھیوری ہوگی، یہ ایک سپوکی فنومنا ہوگا۔ مطلب آئنسٹائن اس چیز کو، کوانٹم مکینکس کو نہیں مانتا تھا۔ میں اس کو نہیں مانتا، اور اس کے بعد پھر سائنسدان آئے، مطلب آئنسٹائن یہ کہتا تھا کہ اس کو میں نہیں مانتا، اس کے بعد جو سائنسدان آئے انہوں نے کوانٹم مکینکس کو آگے بڑھایا، اور آج ہم جانتے ہیں ایکسپیریفٹل کوانٹم مکینکس نے بھی اتنی چیزیں ثابت کر دی ہیں، ایکسپیریفٹل کوانٹم مکینکس نے اتنی جو ہے نا وہ چیزوں کو ثابت کی ہے، اتنی چیزوں کو آگے لے کر آیا ہے کہ کوانٹم مکینکس پر ہم کمپیوٹرز بنا رہے ہیں، ہم روبوٹک ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، ہم فیوچر میں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنا فیوچر جو ہے وہ کوانٹم مکینکس میں سیکیور کر رہے ہیں۔ کوانٹم مکینکس کو اب ہم ماننے لگ گئے ہیں۔ پہلے اس کو سپوکی تھیوری کہا جاتا تھا، سپوکی فنومنا کہا جاتا تھا آئنسٹائن کی طرف سے، لیکن سائنس نے یہاں پر بھی اپنے آپ کو بدلا، یہاں پر بھی سائنس نے جمپ کیا اور خود کو ٹھیک کیا کہ یہ کوئی سپوکی فنومنا نہیں ہے، اس سے بھی چیزوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی ہم چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس کی ایکسپیریمنٹل جو ہے کوانٹم مکینکس نے بہت ترقی کی ہے، تجرباتی کوانٹم مکینکس نے بہت ترقی کی ہے۔ اس سے اب ہم کمپیوٹرز کو آگے فیوچر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کمپیوٹرز میں۔ تو اگر ہم سائنس کی دنیا میں دیکھیں تو مجھے تو اب بھی، میں اپنی مثال یہاں پر دے رہا ہوں
کہ سائنس کی دنیا کو دیکھوں تو دو اسپیکٹرم نظر آتے ہیں. سائنس کی دنیا کو اگر میں دیکھوں تو مجھے دو تھیوریاں نظر آتی ہیں، دو کنارے نظر آتے ہیں، دو شاخیں نظر آتی ہیں، دو بالکل باؤنڈریز نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ ایک سرا مجھے مذہب تک لے جاتا ہے، یعنی کہ اپنے مذہب کا حساب کتاب، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے مذہب کا حساب کتاب سائنس کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں. منطقی یا لاجک کی بیس پر لگاتے ہیں. اور ان میں سے کچھ لوگ تو اتنے ہی آگے نکل گئے ہیں، مطلب اپنی جو مذہب کی جو بنیاد ہے نا، یا مذہب کے جو عقائد ہیں، یا مذہب کے جو تعلیمات ہیں، یا مذہب کو اپنی سائنس کی تجرباتی لاجک کے اوپر پرکھتے ہیں کہ میرا مذہب اور سائنس میں جو لنک ہے آیا کہ وہ کتنا سچا ہے. مطلب سائنس کو مذہب کے ساتھ ضم کرتے ہیں. اور ان میں سے تو کچھ بہت آگے نکل گئے ہیں، وہ سائنس کو ہی اپنا مذہب سمجھنے لگ گئے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سائنس کی بیس پر اپنے مذہب کو بدلتے ہیں، مطلب وہ سائنس کو ہی اپنا مذہب سمجھتے ہیں.